بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اور روم کھولتے ہی سامنے چھوٹے اسٹول پر اسے ایک پیکٹ نظر آیا۔ اگر تم اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنے کی غلطی کر لیتی تو یقیناً اتنی بکواس کر کے اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی، لیکن تمہارا قصور نہیں ہے، میرے نصیب میں ہی بیوقوف بیوی لکھی ہے۔ وہ بے حد نارمل انداز میں پیکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ جو صبح سے آرام سے یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے پاس تو ایسے کپڑے ہی نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کہیں باہر جا سکتی ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کیسے جائے گا۔ اب اس پیکٹ میں کیا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی کہ اس پیکٹ میں اس کے لیے ڈریس ہی ہے، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ ٹائم بم ہے، اس میں جب کھولو گی نہ پھٹ جائے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، تب تک میں اپنے دوستوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ کھولنے لگی تھی۔ پیکٹ اوپن کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سی فراک تھی، جس کا کلر نیوی بلو تھا، لیکن موسم کے لحاظ سے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فل سلیوز کے ساتھ وہ ایک بہترین باحیا ڈریس تھا۔ آج صبح ملازمہ اس کے سارے کپڑے لے کر چلی گئی تھی، جس پر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یقیناً مکرم نے ہی اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب اس نے اتنا بھی کوئی بڑا مارکا نہیں مارا تھا جس پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ اس کی بیوی تھی، کم از کم اس کے کپڑے، کھانے پینے کا دھیان تو رکھ ہی سکتا تھا۔ اگر وہ اسے زبردستی اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا تھا تو باقی سب چیزیں بھی اس کے فرائض میں شامل ہوتی تھیں، اور یہ قانون اس نے اپنے لیے لاگو نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی ذات کو اپنے اوپر فرض ہرگز نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بالکل آزاد تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بالوں کو سیاہ آبشار پورے کمر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ ماشاءاللہ، تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، انہیں کاٹنا مت اور لمبا کرو، مجھے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ وہ کمر سے نیچے آتے والوں کو دیکھتا اس کے پاس رک گیا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے حسن کی تعریف میں اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھے تھے۔ آپ کی باقی 3 بیویوں کے بال لمبے ہوں گے نا؟ اور اگر نئی بھی ہیں تو آپ کی فرمائش انہی تک محدود رکھیں۔ خبردار جو مجھ پر کسی بھی طرح کی پابندی لگائی، میرے بال ہیں، میں کاٹوں یا نہ کاٹوں، لمبے رکھوں یا چھوٹے رکھوں، میری مرضی چلے گی۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے بدتمیزی در آئی تھی، اور جانتی تھی اتنی بدتمیزی اس نے شاید زندگی میں کبھی اتنی بد لحاظی نہیں کی تھی، لیکن اس شخص سے سیدھے منہ بات کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ تم بھی میری ہو ڈارلنگ، تم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میری ہو، تم پر حکم چلانا، اپنی مرضی تھوپنا، ہر چیز کا حق رکھتا ہوں میں، لیکن بہتر ہے کہ میں اپنا حق صرف 17 دن کے بعد استعمال کروں تاکہ تمہیں کوئی گیلا نہ رہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کا مقصد یقیناً اسے اس بات کا احساس دلانا تھا کہ 13 دن گزر چکے ہیں اور اب اس کے پاس بہت کم وقت باقی ہے۔ اسے بھی آج ہی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اتنے وقت سے گھر سے دور اس شخص کے ساتھ گزار چکی ہے۔ وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی کہ اچانک ہی مکرم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بال کھلے رہنے دو، ایسے ہی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اسی طرح کھلے رہنے دو، اور ویسے بھی میں نے کون سا کسی کی نظر تم پر پڑنے دینی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کیوں مانے سوچ کر اپنے بال پونی ٹیل کی صورت میں باندھ چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اسے بندے بالوں کے ساتھ دیکھ کر بھی کچھ بھی نہ بولا، اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شکر ہی تھا کہ اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اسے پتہ تھا اسے غصہ تو ضرور آیا ہوگا۔
اور اسے غصہ دلانے کے لیے ہی تو یہ ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی تھی۔ وہ یہاں آنے کے بعد پہلی بار گھر سے پہلی بار قدم باہر رکھ رہی تھی، اور دوسری بار اس نے پھر لان میں قدم رکھا تھا، جہاں وہ دونوں ہسبینڈ وائف اپنے گھر کے باہر بیٹھے نہ جانے کون سی پیار محبت کی باتوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی دونوں میں سے ایک شیر اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے مکرم کا بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، جیسے وہ شیر اس کی طرف بڑھنے کے لیے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اچانک اپنا ہاتھ تھامنے پر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ میرا دوست تم سے بھی دوستی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تمہارے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن تم تو اس طرح سے ڈر رہی ہو جیسے وہ کوئی خون خوار جانور ہو اور تمہیں کھا جائے گا۔ وہ اتنے ریلیکس اور نارمل انداز میں بولا تھا کہ وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے، اب تک میں نے زندگی میں شیر سے زیادہ خونخوار جانور نہیں دیکھا جو کھا جاتا ہے۔ اور وہ چبا چبا کر غصے سے بولی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی کم تھی کہ وہ بہت مشکل سے سن پایا تھا۔ وہ اس کے ایک طرف خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا یہ بچکانہ انداز مکرم کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے پاس ہی انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اس کی خوشبو کو بھی اپنی بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اس کی کمر کے گرد اپنے باہوں کا حصار بنایا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ تمہیں ان سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، وہ میرے دوست ہیں اور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور میری زندگی میں موجود ہر شخص کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ جیسے اس کی ہر بات سے انجان جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا اور دوسری جانب آ گیا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ گاڑی کے چاروں طرف کالے شیشے لگے ہوئے تھے جو اس نے بند کر دیے تھے، اور گاڑی میں چلتا اے سی گرمی سے بچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انائش کا سارا دھیان سڑک کی طرف تھا، جہاں پر بے شمار گاڑیاں شاید اپنی روز کی روٹین پر تھیں۔ اتنے دنوں سے وہ گھر میں قید تھی، وہ ایک دفعہ بھی اسے اپنے ساتھ باہر نہیں لایا تھا۔ اسے باہر جانے کی عادت بھی نہیں تھی، وہ کم ہی باہر نکلا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک آزادی کی زندگی گزارتے گزارتے اچانک وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے بالوں میں مکرم کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب دیکھتی، وہ اس کے بالوں سے پونی اتار کر اس کی گود میں پھینک چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ اتنی گرمی ہے اور آپ نے میرے بال کھول دیے۔ مجھے بھی گرمی لگتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ وہ جلدی سے دوبارہ بال باندھتے ہوئے اسے بولی تھی۔ گرمی ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کی کسی بھی خواہش کا احترام کیوں کرے؟ وہ دوبارہ بال بند کرتی، اپنا دوپٹہ اپنے بالوں پر ٹھیک کرتی، دوبارہ سے باہر کی طرف دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مکرم کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بار پھر سے اس نے وہی حرکت کی تھی، جس پر انائش اسے ایک بار پھر سے سخت نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اس بار پونی اس نے اس کے سامنے ڈیش بورڈ پر پھینک دی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ سکون سے گاڑی چلائیں نا، میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ جینا حرام کر دیا ہے؟ جلدی سے پونی اٹھاتے ایک بار پھر سے اپنے بالوں کو مضبوطی سے بند کر چکی تھی۔ مکرم نے اسے گھور کر دیکھا تھا، وہ اس کی ذرا سی خواہش کا احترام کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اس کے سیاہ بالوں میں اس کا خوبصورت چمکتا چہرہ اسے بادلوں میں چھپے چاند جیسا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیوں اس کی کسی بات کو مانتی؟ وہ تو اس کی ہر بات کی نفی کرتی تھی، اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتی تھی، اور اس کا یہ انداز اسے سلگا کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے وہی حرکت کی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو اس نے پونی کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اسے اس بار فساد کی جڑ کو گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں آپ نے یہ حرکت کی ہے؟ اب کیسے سنبھالوں گی میں؟ اتنی گرمی ہے یہاں اور آپ کو بس اپنی منمانیوں سے فرصت نہیں ہے۔ وہ انتہائی غصے اور بدتمیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ منمانی تو ابھی تک میں نے کی ہی نہیں جانے من، اور جس دن میں اپنی منمانیوں پر اتر آیا اس دن پھر چھپتی پھرو گی۔
فی الحال تو میں صرف اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہوں. جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے تو بال ایسے ہی چھوڑ دو تو تمہیں میری بات مان لینی چاہیے نا. مجھے چیلنج مت کیا کرو ورنہ پچھتاؤ گی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور پھر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا. جبکہ وہ اسے سن کر وہ بھی اگنور کرتی باہر دیکھنے لگی جبکہ گاڑی کراچی کی ٹریفک میں پھنس چکی تھی. مبارک ہو، آپ 1 گھنٹہ یہاں لگ جائے گا. اوپر سے مجھے اتنی بھوک لگی ہے. آپ کے ڈنر کے چکر میں نے کچھ بنایا بھی نہیں تھا کہ کچھ کھا لیتی. وہ بڑبڑائی تھی جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا. مطلب وہ جانتی تھی چاہے وہ کوئی بھی بہانہ کیوں نہ بنا لے وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر ہی دم لے گا. نظریں پہنو گی. وہ جو ٹریفک کھلنے کے انتظار میں گاڑی کی پچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اس کی اچانک بات پر اسے گھور کر رہ گئی. کیسا آدمی تھا. اس کے بالوں سے پونی تک اتروا لی تھی اور اب اسے گجرے پہنانا چاہ رہا تھا. نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے غصے سے منہ پھیر لیا جبکہ اس کی ناراضگی پر وہ مسکرا دیا. لیکن میں تمہیں پہنے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو آواز لگا چکا تھا. میں نے منع کیا نا. آپ میری اس بات کا اثر کیوں نہیں لیتے؟ تم اثر لیتی ہو میری کسی بات کا. وہ الٹا سوال کرنے لگا. جی بھیا بولیں کیا چاہیے؟ میرے پاس گجرے بھی ہیں اور ہار بھی ہیں. کپڑوں پر ڈالنے کے لیے پھول بھی ہیں. چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں چند شاپر اور چند پھولوں کے گجرے لیے اسے دکھا رہا تھا. ارے نہیں یار، میری بیوی زندہ ہے. قبر پر پھول ڈالنے کی نوبت نہیں آئی. اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے. فی الحال تو تم یہ ہاتھ میں پہننے کے لیے گجرے دے دو. ویسے تم اسی سڑک پر پائے جاتے ہو نا؟ کیونکہ مجھے یقین ہے آج کل میری بیگم کی جو حرکتیں ہیں نا، جلد ہی تم سے قبر کے پھول لینے کی نوبت بھی آ جائے گی. وہ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بول رہا تھا جبکہ بچہ پہلے تو حیران سا اس کی باتیں سنتا رہا، پھر اس کا مذاق سمجھ کر وہ بھی ہنس دیا. ارے صاحب جی، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ باجی کتنی پیاری ہیں. اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور تم کو ہر بری نظر سے بچائے. تم لوگ ایسے ہی ہمیشہ ایک ساتھ رہو. وہ گجرے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہنے لگا، بہت شکریہ دوست، یہ رکھو. وہ پیسے نکال کر اسے دینے لگا. صاحب میں چینج لے کر آتا ہوں. وہ اسے دیکھ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ اس نے روک دیا. ضرورت نہیں دوست. اور یہ بتاؤ پھول بیچنے کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا کیونکہ اس وقت انائش کو مخاطب کرنا تو جیسے اپنے لیے سزا ہی بن گیا تھا. اسی لیے وہ اپنی بوریت دور کرنے لگا. کچھ نہیں صاحب، پھول بیچتا ہوں اور اپنی بہن کا خیال رکھتا ہوں. ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور اماں ایک پیر سے معذور ہے. وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک کر اسے بتانے لگا. اس کی داستان سن کر انائش حیرانگی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے لگی تھی جو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کتنی خوش دلی سے اپنا کام کرتا تھا. کتنا کما لیتے ہو پھول بیچ کر؟ وہ مزید سوال کرنے لگا. کمیشن رکھتا ہوں صاحب جی. ان سب چیزوں کے 7% میرا اور باقی مالک کا. 10% میرا اور باقی سب مالک کا. اور اگر تمہارے پھول یا باقی چیزیں نہ بکیں تو؟ اس بار سوال انائش کی طرف سے آیا تھا. تو کچھ نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، بھوکا نہیں سونے دیتا. وہ دلیری سے مسکرایا تھا. کیا بات ہے دوست، تم تو بڑے مزے کے انسان ہو. یہ میرا کارڈ پکڑو اور کل اس جگہ مجھ سے ملنے آ جانا. وہ اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے بولا اور اسے جانے کی اجازت دے دی کیونکہ ٹریفک کھل چکا تھا. آپ نے اس لڑکے کو کیوں بلایا؟ میرے خیال میں اس کا انٹرویو مکمل ہو چکا تھا. اب اگر کل وہ اپنا کام نہیں کرے گا تو شام کو کھائے گا کیا؟ اب ہر انسان آپ کی طرح فارغ تو بیٹھا نہیں ہوتا کہ کسی کے بھی بلانے پر اٹھ کر چلا جائے. آپ نے سنی نہیں ہے اس کی باتیں؟ کتنی مشکل سے وہ گزارا کرتا ہے. اس کا ایک ایک لمحہ اہم ہے. لیکن آپ کو کیا پتہ، اے سی کی گاڑیوں میں عیاشی کرنے والے سڑک پر چلنے والوں کا دکھ کہاں سمجھتے ہیں.
وہ سنانے پر آئی تو پھر سناتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا گجرے اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ بہنوئی نے وہ اس کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے انکار کیا، اس کے باوجود بھی آپ نے انہیں خریدا، اب آپ ہی پہنیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ پہننے کا، ساری چیزیں پہننے کا۔ اس نے دوبارہ سے گجرے اٹھا کر اسی کی جانب پھینک دیے تھے۔ ڈارلنگ، تم شرمایا مت کرو، خود اپنے منہ سے بول دیا کرو کہ تم میرے ہاتھ سے پہننا چاہتی ہو، اتنے بہانے کیوں بناتی ہو؟ لاؤ اپنا ہاتھ دو مجھے۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑیں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر نہیں تھا بلکہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں گجرا پہنانے لگا۔ یہ کام لمبا تو ہرگز نہیں تھا اور وہ کوئی کچا ڈرائیور بھی نہیں تھا۔ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ زبردستی ہی صحیح لیکن اس کے ایک ہاتھ میں گجرا پہنا چکا تھا۔ ایک انتہائی برے انسان ہیں آپ، اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دوسرا گجرا وہ خود ہی اسے پکڑا کر پہنانے لگا۔ اس نے مجبور ہو کر دوسرا گجرا اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا، ورنہ وہ اسے بھی زبردستی پہنانے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ ڈارلنگ، میں انتہائی برا نہیں بلکہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ برا ہوں۔ میری برائی تمہاری سوچ سے بہت دور ہے، اسی لیے مجھ سے پنگے بازی مت کیا کرو۔ چلو آ جاؤ، ڈنر کے بعد تمہیں شاپنگ پر بھی لے کر جانا ہے۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے اس سے کہنے لگا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ہاں ہاں بولو، تم چپ کیوں ہو گئی؟ تم میرے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی؟ یہیں کہنے والی تھی نا تم؟ میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر تک لے کر جاؤں؟ وائی ناٹ میری جان، یہ میرے لیے بہترین ایکسپیرئنس ہوگا۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرایا، جس پر اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ میں خود چلوں گی، پلیز خدا کے لیے۔ اس کی عاجزی بھرے انداز پر وہ خود ہی اس کا راستہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے گاڑی سے نکلتی ریسٹورنٹ کے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی پریشان تھی، اب تو پریشانی سے اس کا سر بھی درد کرنے لگا تھا۔ زراور اور کیا کرے گا، کہیں وہ سب کو اس کے نکاح کے بارے میں نہ بتا دے۔ وہ نکاح کی تصویریں اور نکاح نامہ بھی اسے دے چکا تھا، اب اس کے پاس اس کے نکاح کے تمام تر ثبوت موجود تھے۔ اگر اس نے اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو اس کی جو بدنامی ہوگی وہ تو ہوگی، نہ جانے لوگ اس کے بارے میں اس کے ماں باپ کو کیا کہیں گے، وہ اپنے ماں باپ کو کیا جواب دے گی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا، مگر زراور کے سامنے ساری باتیں کر کے وہ پچھتا رہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے وہ ساری بکواس نہ کرتی تو یقیناً حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ کیا میں شاہ جی کے پاس جا کر انہیں منع کروں؟ لیکن کیا وہ میری بات مان لیں گے؟ ہاں وہ میری بات ضرور مانیں گے۔ میں انہیں زبردستی مناؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ حویلی میں کوئی بھی اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور شاہ صاحب بھی میرے لیے کتنا لڑیں گے۔ آخر کرنا تو ان کو وہی ہے جو گھر والے کہیں گے، اور بڑے شاہ جی کبھی بھی ایک نوکر کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ انہیں ہر حال میں مجھے طلاق دینی پڑے گی، اور پھر میری زندگی کیا رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ بات باہر نکلی تو صرف میری زندگی خراب نہیں ہوگی، میرے بھائی کا فیوچر بھی تباہ ہو جائے گا، ابا کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، مجھے شاہ جی کو منانا ہی پڑے گا۔ ہاں میں انہیں منا لوں گی، اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اس چیز کا کوئی مناسب حل نکال لیں گے۔ مجھے ان سے ملنا ہوگا، صبح ہی میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گی، انشاءاللہ وہ میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اپنا سر دباتے ہوئے آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ اس کے نکاح کی خبر کے ساتھ اس کی زندگی کے بہت سارے باب جڑے تھے۔ اس کا بھائی کامیابی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا۔
اسے یوں ناکام واپس نہیں لوٹا سکتی تھی، اور اس کے ماں باپ پر کیا گزرے گی جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی نے کسی امیر شخص کو پھیلا پھسلا کر اس سے نکاح کر لیا۔ دنیا کی نظر میں تو سب اسے بد کردار کہیں گے، داغ تو اسی کے دامن پر لگے گا۔ نہیں، میں شاہ جی سے بات کروں گی، انہیں سمجھاؤں گی، انہیں یہ سب کرنے سے منع کروں گی، وہ ضرور میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ پاک پلیز میری مدد کریں، یہ مسئلہ میری زندگی برباد کر دے گا، اور صرف میری نہیں بلکہ میرے ساتھ جڑی میرے اپنوں کی زندگیاں بھی متاثر ہوں گی۔ پلیز میرے لیے آسانی پیدا کریں، بے شک آپ ہی اپنے بندوں کے دلوں کا حال سمجھ کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ مجھے بھی راستہ دکھائیں میرے مالک، وہ خدا سے دعا کرتی آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی۔ اس نے ساری ڈشز اس کی پسند کی منگوائی تھی، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی پسند کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے سمجھتا ہے۔ اسے یہاں آئے جتنے بھی دن ہوئے تھے، ان میں کبھی بھی اس نے یہ ساری چیزیں بنا کر نہیں کھائی تھی، لیکن یہ سب کچھ اسے بے حد پسند تھا، اور خاص کر کوکونٹ پیسٹری، یہ تو اس کی بے حد پسندیدہ تھی، لیکن اس چیز کے بارے میں وہ کیسے جانتا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر خود بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جانتا ہوں یہ کوکونٹ پیسٹری اتنے مزے کی نہیں ہے، آف کورس چاچی جان کے ہاتھ کا سواد تو نہیں ہے نا اس میں، ان کی بات ہی الگ تھی، تمہیں تو یاد ہی نہیں ہوگا، وہ بچپن میں ہمارے لیے ہر سنڈے لنچ میں بناتی تھی کہ ہم ٹھیک سے اپنی پڑھائی پر دھیان دیں گے، اور ہم پورا ہفتہ دل لگا کر پڑھتے تھے کہ ہفتے کے بعد ہمیں اپنی من پسند چیز ملے گی۔ وہ دن بہت خوبصورت تھے۔ میں تمہارے لیے چاچی کے ہاتھ کا کوکونٹ پیسٹری نہیں منگوا سکتا، فی الحال اسی پر گزارا کرو، حویلی چل کر تمہیں عبداللہ کے ہاتھ کا کھلواؤں گا، وہ بالکل چاچی کی طرح بناتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو عبداللہ کے نام پر اس کے ہاتھ رک گئے تھے، یہ نام اس کے لیے انجان تو نہیں تھا۔ عبداللہ، وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں عبداللہ، سچ کہہ رہا ہوں، وہ بہت مزے کی بناتا ہے۔ ہاں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے چاچی سے ہی سیکھا ہو، ہم سب زبردستی اس سے بنواتے ہیں جس دن دادا جان گھر پر نہیں ہوتے، ورنہ دادا جان کا پوتا کچن میں کام کرے یہ بات گوارا ہی کہاں ہے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا جب اسے احساس ہوا انائش کھانا نہیں کھا رہی بلکہ آنسو بہا رہی ہے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے انائش، کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے اچانک رونے کیوں لگ گئی ہو؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، اس کا رونا اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ آپ کو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے میں شرم نہیں آتی، صرف اس لیے کہ آپ مجھے حویلی لے کر جا سکیں۔ آپ عبداللہ کا نام لے رہے ہیں، جبکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ عبداللہ تو زندہ ہی نہیں ہے، اسے تو مار دیا گیا تھا، مہربان شاہ نے اس کا قتل کیا تھا، اور عبداللہ زندہ ہے۔ انائش، اور میں تم سے جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا، جھوٹ تم سے بولا گیا ہے، تم سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خود عبداللہ سے ملواؤں گا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واہ مکرم صاحب، واہ، ماننا پڑے گا کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ مجھے آپ حویلی لے کر جانے کے لیے اتنا گر سکتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ میرے بھائی کی موت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف میرا بھائی ہی نہیں بلکہ آپ کا بھی کچھ لگتا ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو، وہ غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ مکرم نے بھی اس کے پیچھے ہی قدم ہوٹل سے باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا تھا اور اسے یہی لگتا تھا کہ انائش گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی ہوگی۔ اس کے بھاگنے
یا کہیں جانے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ اب وہ ایسی کوئی بھی حرکت کرے گی۔ وہ ایک ساتھ رہتے اتنے دن گزر چکے تھے اسے ایسے کوئی امید نہیں تھی، لیکن باہر نکل کر اس نے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اسے عنائش کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ یوں اچانک بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ شاید اس وقت وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کے دھوکے کے بارے میں جان کر ان لوگوں نے اس سے اس کے بھائی کے بارے میں چھپایا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ عبداللہ مر چکا ہے، لیکن عبداللہ زندہ تھا اور بالکل صحیح سلامت اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ گھر جاتے ہی اس کی بات عبداللہ سے کروا دے گا، تاکہ وہ اس پر یقین کر سکے اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ایسی بہت ساری باتیں تھیں جو اس سے چھپائی گئی تھیں۔ وہ اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور اس سے یہ سب کچھ چھپانے والے وہ دو انسان تھے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اس سے اور بھی بہت کچھ چھپایا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے اس کی اصل شناخت تک چھپا کر رکھی تھی۔ وہ بس یہ جانتی تھی کہ حویلی والے اس کے دشمن ہیں، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ حویلی والوں سے بھاگ رہی تھی، اپنے اصل سے بھاگ رہی تھی، اپنے اپنوں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ جن لوگوں کو اپنا گنہگار سمجھ رہی ہے وہی اس کے اپنے ہیں۔ وہ ہوٹل سے باہر چاروں طرف سے ڈھونڈنے لگا تھا۔ شاید وہ اس سے ناراض ہو کر کہیں بیٹھ گئی ہوگی، یا شاید پیدل ہی گھر کے لیے نکل گئی ہوگی۔ وہ جلدی سے سڑک کی طرف آیا تھا، لیکن یہاں بھی اسے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ بھلا یوں اچانک کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے دور کھڑے گارڈز کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ آج وہ پہلی بار اس کے ساتھ باہر آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گارڈز کو ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے گارڈز اس کے ساتھ ساتھ تھے، جو کہ اس سے کچھ فاصلے پر تھے، لیکن اس کی ہر طرح سے حفاظت کر رہے تھے۔ یہ ان کا کام تھا جو انہیں ہر قیمت پر کرنا تھا۔ اب اس کام کے لیے اس کا مالک راضی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکرم نے بھی انہیں منع نہیں کیا تھا۔ عنائش کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا ہے، مطلب اس کا کڈنیپ ہو چکا تھا۔ لیکن کس نے کی تھی یہ حرکت اس کے ساتھ؟ بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ تو غصے سے ہوٹل سے باہر آئی تھی اور اس کا ارادہ وہاں سے گھر جانے کا تھا، اسی لیے وہ گاڑی کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ اس وقت وہ اس سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس مطلبی انسان کے منہ ہی نہ لگے۔ کتنا خود غرض انسان تھا جو اپنے مطلب کے لیے اس کے بھائی کی موت کو استعمال کر رہا تھا۔ آج اسے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنا گر سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس آدمی سے بات ہی نہیں کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوگا، اسی لیے وہ گاڑی کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اسے یہی لگا کہ مکرم ہے، لیکن یہ تو اس کے پرفیوم کی خوشبو نہ تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک انجان عورت کو کھڑے پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عورت کو کچھ بھی کہتی، وہ اس کے منہ پر رومال رکھتے ہوئے اسے بے ہوش کر چکی تھی۔ اپنے بے ہوش ہونے سے پہلے اسے بس اتنا یاد تھا کہ ایک بوڑھی عورت نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، دیکھنے میں وہ کوئی بھکارن محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس نے پیسے مانگنے کے لیے اسے بلایا تھا، لیکن اس نے عنائش کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی تھی؟ کیا اس نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ یقیناً یہ حرکت اسی نے کی تھی۔ تو کیا اب کیا ہوگا؟ وہ کہاں ہوگی؟ وہ کہاں آئی تھی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اسے کچھ تو کرنا تھا۔ وہ یہاں قید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ اسے اندھیرے سے خوف آ رہا تھا۔ اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔
اس سوچ نے ہی اسے پریشان کر دیا تھا، اور اس پریشانی میں وہ سوائے چلانے اور رونے کے اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی پکار سنتا، کوئی نہیں تھا جو اسے اندھیرے سے باہر نکالتا۔ سر، بی بی جی تھوڑی دیر پہلے آپ کی گاڑی کے بالکل پاس کھڑی تھی، لیکن اس کے بعد کہاں چلی گئی ہم نہیں جانتے۔ میں وہیں پر کھڑا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں نے بی بی جی کو یہیں آپ کی گاڑی کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ اچانک کہاں جا سکتی ہیں؟ گارڈ خود بھی کنفیوز سا اسے بتانے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ اچانک کہاں جا سکتی ہے؟ اگر وہ تمہارے سامنے کھڑی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ بتاؤ مجھے، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ سر، مجھے معاف کر دیجئے، میں ذرا سا سامنے والی دکان سے سگریٹ کا پیکٹ لینے چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ بی بی جی اچانک کہاں غائب ہو گئیں۔ آپ پلیز فکر نہ کریں، میں ابھی انہیں ڈھونڈتا ہوں، یہیں کہیں ہوں گی وہ۔ وہ پریشانی سے آگے پیچھے دیکھنے لگا، جبکہ مکرم کی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے، جو اپنا کام ٹھیک سے کرنے کے بجائے سگریٹ لینے جا چکا تھا۔ مجھے 5 منٹ کے اندر اندر میری بیوی چاہیے، ورنہ تمہارا اس نوکری پر نہیں بلکہ اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتا وہاں آگے پیچھے ہر طرف اسے تلاش کرنے لگا، لیکن کافی دیر کے بعد بھی اس کے ہاتھ مایوسی ہی آئی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس طرح اکیلی لڑکی یہاں سے غائب تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہوٹل کے باہر بھی اس کے بہت سارے گارڈز کھڑے تھے، جن کی موجودگی میں اس کا باہر جانا ناممکن تھا، کیونکہ وہ سب ہی اسے بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے انائش کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ وہ جہاں بھی ہے ہوٹل کے اندر ہی ہے، کیونکہ اسے باہر لے کر کوئی نہیں آیا، اور نہ ہی وہ خود ہوٹل سے باہر نکلی ہے۔ اگر وہ ہوٹل کے اندر تھی تو کہاں جا سکتی تھی؟ ہاں، یہ ہوٹل بہت بڑا تھا، اسے بہت بڑے پیمانے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں 12 منزل میں کسی کو تلاش کرنا ناممکن تھا، اس لیے اس نے سارے گارڈز کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ سب لوگ ہوٹل کا چپا چپا چھان چکے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی، جو کہ اس کے لیے مزید پریشانی کی وجہ بن رہی تھی۔ آخر کہاں جا سکتی ہے وہ یوں اکیلے؟ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، وہ اکیلے کہیں نہیں جا سکتی تھی، کوئی تو تھا جو اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن کون؟ فیضان ملک۔ اس کے دماغ میں ایک نام آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ فیضان ملک، اگر یہ حرکت تم نے کی تو یاد رکھنا، آج تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے۔ جو مکرم شاہ سے اس کی انائش کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، مکرم شاہ اس کی ہستی ہلا دے گا۔ اس نے غصے سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ پلیز کوئی تو سنو، کوئی تو مجھے نکالو یہاں سے۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو تم لوگ مجھے؟ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے باہر نکالو۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، تم لوگوں کو جو چاہیے میں دوں گی، لیکن مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ منتیں کر رہی تھی، لیکن باہر شاید کوئی تھا ہی نہیں، لیکن وہ کسی کی آہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ کوئی تھا جو اس کے اندھیرے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، لیکن کون تھا جو اس کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا تھا؟ کیا اسے پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا تھا؟ شاید ان لوگوں کو پیسے چاہیے تھے، اور مکرم کتنا امیر تھا، یہ بات تو اسے دیکھ کر ہی سامنے والا سمجھ جاتا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یقیناً اسے کسی امیر آدمی کی بیوی کے طور پر اغوا کیا گیا ہوگا تاکہ اس سے پیسے لیے جا سکیں، اسی لیے وہ ان لوگوں کو لالچ دے رہی تھی تاکہ وہ اسے اس کمرے سے نکال سکیں۔ لیکن دوسری طرف سے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی نہیں تھا جو اسے یہاں سے نکالتا۔ وہ چلا کر تھک چکی تھی، آخر تھک ہار کر اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا، جب اچانک دروازہ کھلا۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی، جس سے اس کی آنکھیں چندیاں آ گئیں۔
وہ دروازے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اچانک روشنی کو دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑی عمر کا آدمی اس کی طرف آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل پاس آ بیٹھا تھا۔ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا اس بوڑھے آدمی نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ اس کی حالت اتنی بری تو نہیں لگ رہی تھی کہ وہ پیسے کے لیے ایسا کوئی کام کرتا، لیکن کسی کی ظاہری حالت اس کے اندر چھپے شیطان کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ آشی ڈارلنگ، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ میں تو تھک گیا تھا تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن دیکھو میں تم تک پہنچ گیا۔ آخر مجھے اپنی امانت کو بھی تو لینا تھا نا۔ کتنا انتظار کیا میں نے تمہارے جوان ہونے کا، کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، لیکن اب اور نہیں، آخر میں تم تک پہنچ ہی گیا ہوں۔ تمہیں پانے کے لیے میں 15 سال تک تمہارے ماں اور باپ کو کھلاتا رہا، ان کا پیٹ بھرتا رہا۔ وہ کتے جتنا پیسہ تمہاری پرورش کے لیے مانگتے میں اتنا پھینکتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے لیے رقم کم پڑتی رہی، اور پھر ہر بار وہ یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیتے، ہم آپ ہی کے لیے تو اسے تیار کر رہے ہیں، اور آخر دیکھو میں نے تمہیں پا لیا۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، آخر تم اپنے مالک تک پہنچ ہی آئی ہو۔ اب تم میری ہو، صرف میری۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میری جان، کتنا تڑپایا ہے تم نے۔ میں نے کہا تھا تمہارے دادا سے کہ اس کی اکلوتی پوتی اس کے لیے اس کی اذیت کی وجہ بنے گی۔ اس کی پوتی مکرم شاہ کی بیوی نہیں، فیضان ملک کی رکھیل بنے گی۔ وہ شخص بے ڈھنگا کہا لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر اس کے دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کے سامنے یہ سب بکواس کرنے والا یہ 50 سال کی عمر سے اوپر کا آدمی کوئی اور نہیں، ملک فیضان تھا۔ فیضان ملک، اس نام کو وہ بچپن سے جانتی تھی۔ اس کی ماں اسے فیضان ملک کی امانت کہتی تھی۔ تو کیا یہ تھا وہ انسان جس کے سہارے اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ حیران سی اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، فیضان ملک۔ وہ ہوس زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے ماں باپ نے اس شخص کو اس کے لیے چنا تھا۔ وہ تو کہتے تھے کہ وہ ہیرو ہے، تو کیا یہ شخص ہیرو تھا؟ اس کا یہ شخص اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہا تھا۔ صرف پڑھائی کا ہی نہیں بلکہ اس کی ہر ضرورت کا سامان اس شخص کے پیسوں سے آتا تھا، اور وہ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ اس کے بابا ایک پیر سے معذور تھے، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتے تھے، جبکہ ماما کو بھی اس نے کبھی کسی کام پر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تب یہی شخص انہیں پیسے بھی دیتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پیسے اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ وہ اس کی امانت ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تب تو وہ اس بات کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن بڑے ہو کر اس نے جانا تھا امانت کا کیا مطلب ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ وہ اس کا محافظ ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تو کیا یہ شخص اس کا محافظ تھا جو اسے اپنی رکھیل کہہ رہا تھا؟ وہ اتنی چھوٹی بچی تو نہ تھی کہ رکھیل کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس شخص کا ہاتھ اٹھا تھا۔ فضا میں ایک تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی ایک اور آواز بھی پیدا ہوئی تھی۔ وہ کرسی سمیت زمین پر جا گری تھی۔ چپ کر، میں نے تجھے کہا تو میری رکھیل بنے گی اور تو مجھے اپنے شوہر کے قصیدے سنا رہی ہے۔ تجھے لگتا ہے تو کبھی اس شخص کے پاس واپس جا پائے گی؟ اچھا ہی ہوا کہ اس آدمی نے میرا کام کر دیا، ورنہ میں خود تیرے ماں باپ کو جان سے مار ڈالتا۔ بہت تنگ کیا ہے ان دونوں نے مجھے، ساری زندگی میرے ٹکڑوں پر پلتے رہے وہ، اور جب میرا مال مجھ تک پہنچنے کی باری آئی تو بدل گئے، اور تیرے دادا کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ جیسے ہی تو 18 کی ہوگی تجھے کسی کوٹھے پر بٹھا دیں گے۔ وہ دونوں مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، تیری خوبصورتی کو وہ ساری زندگی کیش کروانا چاہتے تھے۔
مجھ سے اتنے پیسے لے کر میری امانت مجھے ہی دیے بنا جانے والے تھے۔ اگر مکرم انہیں نہیں مارتا تو میں ختم کر دیتا۔ ان دونوں کو موت تو میرے ہی ہاتھوں لکھی تھی، لیکن اس سے پہلے تیرا شوہر تجھ تک پہنچ گیا۔ لیکن فیضان ملک اپنی چیز کبھی نہیں چھوڑتا۔ دیکھ، میں نے تجھے ڈھونڈ ہی لیا اور اب میں تجھے حاصل کروں گا میری گڑیا۔ اب میں تجھے قید کروں گا اور ایسی قید دوں گا کہ تیرے دادی کی روح کانپ جائے گی۔ اس خاندان کا کوئی مرد تجھے بچا نہیں پائے گا۔ تو اس خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے نا۔ میں تجھے نوچ نوچ کر اسی حویلی کے دروازے پر پھینک کر ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، لیکن میں انہیں ایسا ذلیل کروں گا کہ ان کی روح تک کانپ جائے گی۔ اس خاندان کی اکلوتی بیٹی عزت غیرت میری رکھیل بنے گی، اور اس کے بعد بھی میں تجھے آزاد نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بعد میں پھر تجھے اپنے پالتو کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ جب میرا دل بھر جائے گا تب تو ان سب کا دل بہلانے کا سامان بن جائے گی، کیونکہ مجھے کوئی بھی لڑکی زیادہ وقت تک اچھی نہیں لگتی۔ تجھ سے تو میں نفرت کرتا ہوں۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ تیری بچپن سے لے کر جوانی تک، تیرے جوتے کپڑے، یہاں تک کہ تیری ایک ایک پینسل کے پیسے بھی میں نے دیے ہیں، اور اب یہ وصولی کا وقت ہے۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولا۔ مکرم شاہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ تم ابھی اسے نہیں جانتے۔ میں بھی اسے نہیں جانتی تھی۔ صرف 13 دن ہوئے ہیں مجھے اس کے پاس رہتے ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں وہ تمہیں چیل کووں کے سامنے پھینکے گا۔ اپنی موت کو اپنے منہ سے آواز نہ دو فیضان ملک، تم پچھتاؤ گے۔ مکرم شاہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس نے پورے یقین سے کہا، جبکہ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، نہ اس سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مکرم اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ نہ جانے کیوں، لیکن آج اسے سوائے مکرم کے کسی اور پر اعتبار نہیں تھا۔ ہاں، وہاں اسے کون بتائے گا تم یہاں ہو میرے پاس؟ تمہیں پتہ ہے جب تک اسے پتہ چلے گا نا، تب تک تو تم اس کے لائق ہی نہیں رہو گی، کیونکہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہارا مجازی خدا تمہیں دیکھتے ہی مر جائے گا، لیکن میں تمہاری لاش بھی اسے نہیں دوں گا، کیونکہ میں اسے وہ اذیت دوں گا جو وہ جیتے جی کبھی بھول نہیں پائے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کھڑا کر چکا تھا۔ آؤ ڈارلنگ، آج کے لیے تم مجھے ہی اپنا مکرم شاہ سمجھ لو۔ آج کے بعد مکرم شاہ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمت، چیخنا چلانا سب بیکار تھا۔ وہ اس وقت کہاں تھی وہ جانتی تک نہیں تھی، بس وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جہاں بھی تھی کسی بند جگہ تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صبح تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب وہ ناشتہ لے کر ہلکے سے دستک دیتی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ وہ اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ کل سے ان دونوں میں ہوئی تلخ کلامی کے بعد وہ صرف اسے چھوڑتا خود عنایہ کو لینے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا، بس اسے کہہ دیا تھا کہ تیار رہنا، 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری رخصتی ہے، اور تمہارے سب سوالوں اور دماغی فطور کا جواب میں شادی کی رات دوں گا۔ وہ اس وقت سے ہی بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ بات باہر نکلے گی، سب سے زیادہ مسئلہ اسی کے لیے بنے گا۔ اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنایا جائے گا اور اسے ہی ذلیل کیا جائے گا۔ زراور شاہ کو کچھ بھی کہنے کی ہمت ہی کہاں تھی کسی میں۔ رسوائی تو اس کے ماں باپ اور اس کے حصے میں آنی تھی، اور یہی چیز آج اسے اس کمرے تک لے آئی تھی۔ وہ ناشتہ لگانے کے بعد بھی وہیں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہی، جبکہ وہ اس کے جانے کا انتظار کرتا اپنے بال خشک کرتا آئینے کے سامنے کھڑا رہا۔ جب کافی دیر تک وہ کمرے سے نہ گئی تو اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ رکا۔
سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ناشتہ لگا دیا ہے محترمہ، اب آپ یہاں سے اپنی شکل دفع کر سکتی ہیں۔ فی الحال مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پاس رکھنے کی طلب ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے بڑی مشکل سے الفاظ جمع کیے۔ تمہارے پاس 1 منٹ ہے، اگر اسے 1 منٹ میں اپنی بات کہہ سکتی ہو تو کہو، اور بات اس بارے میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب اس بارے میں ساری باتیں 1 ہفتے کے بعد کروں گا۔ وہ آرام سے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھیں پلیز ابھی یہ ساری باتیں باہر نہ لائیں، ہمارے نکاح کو چھپا رہنے دیں، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مجھے صرف اپنے نام کرنا چاہتے تھے نا، تو اب تو میں آپ کے نام ہو چکی ہوں۔ اب تو جب تک آپ مجھے نہ چھوڑیں میں آپ کی ہوں، تو پلیز آپ رخصتی والی بات ختم کر دیں، اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیں۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب اچانک زراور نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ میں نے تم سے کہا میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تم مجھ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتی ہو تو ایسا کرنا، رات 11 بجے میرے کمرے میں آ جانا، آرام سکون سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں تمہاری سنوں گا اور تم میری سننا۔ رات 11 بجے وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس نے چند نوالے ہی لیے تھے اور بنا کچھ بولے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے ارے ارے کرتی ہی رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، خدا کے لیے چھوڑو مجھے، اپنی موت کو آواز مت دو۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ تمہیں اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا کہ کوئی تمہاری لاش کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ وہ بے خوف بولی تھی جب فیضان کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی جبکہ فیضان ملک اسے لاتوں گھوسوں سے مارنے لگا، جیسے اس کی آواز بند کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اس کا یقین پکا ہے، یہ شخص کتنا بھی کیوں نہ گر جائے لیکن مکرم اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ آج سے پہلے سے مکرم کی ذات سے اسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ اپنے محافظ کو اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ اس کا دل اب بھی یہ بات ماننے کو راضی نہ تھا کہ اس کے ماں باپ اسے بچپن میں ہی بیچ چکے تھے۔ اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی سانس بکی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ شخص اسے گمراہ کر رہا تھا، اس کے ماں باپ کے خلاف کر رہا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی انکار ہی نہیں تھی کہ یہ نام اس نے بچپن سے سن رکھا تھا اور اس کے پاس آنے والا ایک ایک پیسہ اس شخص کے نام کا تھا۔ وہ اسے بری طرح سے پیٹتا ہوا بیڈ پر پھینک چکا تھا اور اب اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔